أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدافع مدافعت کرے گا عن الذین ان لوگوں کی طرف سے آمنوا جو ایمان لائے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب پسند نہیں کرتا ہے کل خوان ہر خیانت کرنے والے کفور ناشکرے کو۔ اس آیت بینہ کے اندر بندے مومن کو اور اہل ایمان کو ایک عظیم حوصلہ دیا گیا ہے۔ اہل ایمان وہ لوگ ہوتے ہیں جو وقت کے نبی کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور ہمارے وقت کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ایک آدمی جس وقت یہ کلمہ پڑھتا ہے اور زبان کے ذریعے سے 6 عقائد کا اقرار اور دل سے تصدیق کرتا ہے تو وہ مومن ہو جاتا ہے۔ اللہ پر ایمان، رسول پر گزشتہ رسولوں کی پر ایمان، کتاب پر گزشتہ کتابوں کی پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ملائکہ کی پر ایمان اور آخرت کی پر ایمان۔ جب ان ایمانیات کے زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مومن ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے لیے کامیابی کا راستہ یہی ہوتا ہے کہ اب اس نے خوشی غمی کے اندر، امن و جنگ کے اندر، غربت و افلاس کے اندر، ہر طرح کے حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ جو آدمی یہ عزم کا اظہار کر لیتا ہے، دین کے اوپر چلتا ہے، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے اس کے لیے مشکلات آتی ہیں۔ جب دین کی دعوت دیتا ہے اس کے لیے مشکلات آتی ہیں، حتیٰ کہ لوگ اس کو گالیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، برا بھلا کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کے راستے کے اندر روڑے اٹکانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے گھر کو جانا چاہتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے وہ دیویہ کے مقام کی پر روک بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت ہی عظیم بات بتلائی گئی ہے۔ آدمی اگر غور سے دیکھتا ہے، توجہ سے دیکھتا ہے، تو بندے مومن کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے، عظیم حوصلہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا ترجمے کے اوپر غور کیجئے، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، بہت بڑی تسلی علی ایمان کے لیے کہ لوگوں گھبراؤ نہیں، اللہ رب العالمین تمہارا دفاع کرے گا، دفاع کر رہا ہے اور دفاع کرے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدافع دفاع کرے گا، کن لوگوں کا؟ آمنو اہل ایمان کا۔ اگر تھوڑے بہت تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو خوان ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دی ہیں، امانتیں دی ہیں، اور اللہ ہی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو بڑے خیانتگار ہیں یہ کفور، اور جو کفر کر رہے ہیں تو اگر کسی قدر وہ پنپ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، بازار پھل پھول رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے، لا یحب، ذہن کے اندر بات رکھ لو کہ تھوڑی بہت ترقی اگر ان کی ہو بھی جاتی ہے اللہ ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات اہل ایمان کو سمجھا دی گئی کہ لوگوں اگر وقتی طور پر تمہارے لیے مشکلات اگر ہیں تو تم نے گھبرانا نہیں، اللہ نے تم کو چھوڑا نہیں ہے۔ اس راستے کی یہ چیزیں بدر و عہد تمہارے اوپر آئے گا، تم نے ان میدانوں سے گزرنا ہے اور اللہ کے لیے استقامت کو اختیار کرنا ہے، اللہ رب العالمین تمہارا دفاع کرے گا۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے کہ ایک والد اپنے بچے کو کام کے لیے کہہ دیتا ہے، بچہ جاتا ہے، وہ کام کرتا ہے، تو جس وقت بچے کے اوپر مشکل آئے گی تو کیا والد اس کے ساتھ معاملت نہیں کرے گا؟ اسی طرح چھوڑ دے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک جو بڑا کمانڈر ہوتا ہے، فوجی کو میدان میں اتار دیتا ہے تو کیا اس سے بیغم ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کی فکر کرنے والا ہے کہ اس کے اوپر کبھی مشکل آئے گی، پکارے گا تو مدد کے لیے میں فوراً اس کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ تو جو کسی کا کارکن ہوتا ہے اس کے لیے مشکل آ جاتی ہے تو کیا جماعت اس کے سر کے اوپر کھڑی نہیں ہو جاتی؟ ایک آدمی جو اللہ کے لیے کام کرے گا، جب مشکل آئے گی تو اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ کیسے پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے کہ جب لوگ آگ میں ڈال دیتے ہیں اور آگ سب کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے اور اللہ دفاع کرتا ہے، مدافعت کرتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آگ کو کہہ دیتا ہے کہ ٹھنڈی ہو جا، تو اللہ رب العالمین اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے، ان کی طرف سے مدافعت کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اہل ایمان کے لیے عظیم و شان تسلی ہے، اور یہ بات سمجھا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری نصرت کرے گا۔ اب تھوڑا سا غور کیجیے کہ 6 ہجری کا موقع ہے، 1400 اہل ایمان ہیں
ان کو روک دیا گیا ہے، اللہ کے گھر کا دیدار کرنے نہیں دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا ہے کہ اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایات تھی علی ایمان کی، صبر کرنے کی، اس کے پر عمل کیا ہے۔ اب کیسے اللہ تعالیٰ نے نصرت کی ہے کہ صرف 2 ہی سال کے بعد 8 ہجری کو فتح یابانی کی حیثیت کے ساتھ اب داخل ہو رہے ہیں۔ اب ان کے لیے عمروں کے دروازے بھی کھل گئے، حجوں کے دروازے بھی کھل گئے، مسجد حرام کے دروازے بھی کھل گئے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے دفاع کر دیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی ہے؟ تو یہاں پر فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یدافع ہو، دفاع کرے گا، کن کا؟ اہل ایمان، کافروں کا دفاع نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کا دفاع کرے گا، مدافعت کرے گا۔ ظلم کے آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، ان کا دفاع کرے گا ان اللہ۔ اور دفاع کی صورتوں میں سے ایک پیاری سی صورت، اللہ رب العالمین نے جنگ کی اجازت دے دی ہے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی ایک طرف منہ کے اوپر تھپڑ لگائے تو منہ کا دوسرا طرف کر دو، نہیں، اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دی۔ 13 سال تک مکہ کے اندر اہل ایمان رہے، اور بعض اوقات یہ مطالبہ بھی آ جاتا تھا کہ وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں، ہمارے اوپر اجریں پھینکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، راستوں کے اندر کانٹے بچھاتے ہیں، اور ہمارے لیے مسجد حرام کے راستے روکتے ہیں، تو ان کے ساتھ جنگ کی ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے۔ تو اس وقت کہا کہ نہیں، ابھی تمہارے لیے جنگ کی اجازت نہیں ہے، تمہیں صبر ہی کرنا ہے، اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، اور کسی کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، دعوت دینی ہے۔ تو اس وقت یہ ہدایات ہیں۔ لیکن مکہ سے مدینہ پہنچ جاتے ہیں، دارالاسلام بن جاتا ہے، مرکزیت تیار ہو جاتی ہے، تو اب اس دن اب جنگ کی اجازت دی گئی۔ اہل ایمان کو اس دن اجازت دی گئی، للذین، ان لوگوں کو کہ جو للذین یقاتلون، جن سے جنگ کی جا رہی ہے۔ تو یہ اہل ایمان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے احسان عظیم و اہل ایمان کے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جنگ کی اجازت دی ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اپنی خواتین کی عزت کا یہ دفاع کر سکتے ہیں۔ وگرنہ کفار تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، غالب ہو جاتے ہیں، تو وہ کسی چیز کو بخشتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اہل ایمان کو یہ اللہ رب العالمین نے جنگ کی اجازت دے دی ہے۔ اور جنگ کی اجازت کے 2 بنیادی اسباب بتلا دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جنگ کیوں مسلمان کریں گے؟ الہ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے نظام کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو غالب کرنے کے لیے، اور دوسرا ظلم کے خاتمے کے لیے۔ مسلمانوں کا فلسفہ جہاد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کے اوپر حملہ کیا جائے، کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے جائیں، لوگوں کے اوپر حملہ کیا جائے اور ممالک کو قبضہ کیا جائے، لوگوں کے اوپر حملہ کر کے وہاں پر تیل کے اوپر قبضہ کیا جائے، نہیں، بلکہ مسلمان جہاں بھی جاتے تھے جہاد کرتے تھے۔ جب لوگ پوچھتے تھے کہ تمہارا جہاد سے مقصد کیا ہے، تو مسلمان یہ کہا کرتے تھے کہ بندوں کو، یہ ہمارے جہاد کا مقصد ہے، بندوں کی خدائی سے نکال کر بندوں کو ان کی رب کی خدائی کے اندر دینے کے لیے ہم آئے ہیں۔ یہاں پر جس علاقے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس علاقے کے اندر بھی جو اسلام پہنچا ہے، تو وہ جہاد کی برکات کی وجہ سے۔ آج تو اس دور کے اندر جہاد کا نام لینا بہت مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ یورپ نے بڑی محنت کر کے اس کو ایک لحاظ سے دہشت گردی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہم نے جس قرآن کے اوپر ایمان لایا ہے، اس ایمان کے اندر 400 سے زائد آیات ہیں جو جہاد و قتال کی ہیں، اور ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، تو ہمارا نبی امام المجاہدین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھوڑا اندازہ کریں کہ ہمارے نبی کس قدر مجاہد تھے۔ آج تو مسلمان جہاد کا نام لیتے ہوئے بعضوں کا ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی مجاہد تھا۔ تھوڑا سا اندازہ کیجئے کہ پہلی جنگ جو مسلمانوں کی ہوتی ہے کافروں کے خلاف، وہ 2 ہجری کو ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ صرف 8 سال کا دور ہے۔ اس 8 سال کے دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگیں وہ کی ہیں کہ جس کو غزوہ کہا جاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے تھے، اور 57 وہ ہیں کہ جن کو سرایا کہا جاتا ہے کہ کسی مصلحت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر رہے تھے اور قافلے کو بھیج دیا تھا۔ اب 27 اور 57 کو جمع کریں تو یہ تعداد بن جاتی ہے تقریباً 80 یا 82۔ اس 80 یا 82 تعداد کو 8 سالوں کے اوپر تقسیم کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ مدینہ سے ہر 2.5 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد ایک قافلہ نکلتا تھا، اور وہ دعوت و تبلیغ کا قافلہ نہیں ہوتا تھا، وہ جہاد کا قافلہ ہوا کرتا تھا۔ تو ہمارے نبی اس قدر ایک مجاہد نبی تھے، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ کے گھر کے اندر درہم و دینار نہیں تھے، لیکن 9 تلواریں لٹک رہی تھیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اقدس بھی موجود ہے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت کے دن تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اور اس دور کے اندر بھی جہاد جاری ہے۔ فلسطین کے اندر حماس کے مسلمان یہودیوں کے مقابلے کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی حفاظت اور تحفظ کا کام کر رہے ہیں۔ تو حقیقت کے اندر یہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، دنیا کے اوپر ہم جو دیکھتے ہیں کہ اس وقت 57 اسلامی ممالک ہیں، تو یہ زیادہ تر ان میں وہی ہیں کہ جن کو فتح کیا تھا صحابہ نے، تابعین نے اور تبع تابعین نے۔ اور جہاں تک اس دور کی، ہمارے دور کے لوگوں کی بات ہے، تو وہ تو اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکتا، کبھی ان سے ایک ٹوٹا علادہ ہو جاتا ہے بنگلہ دیش کی صورت میں، کبھی بلوچستان کو دور کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حال یہ کہ اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم ان کے لیے اپنی قوت کو تیار کرو۔ مسلمان کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو یہاں تک پہنچائے کہ وہ انڈیا کو یہ بات کہہ سکے، وہ امریکہ کو یہ بات کہہ سکے، وہ انگلینڈ کو یہ بات کہہ سکے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اگر مسلمان ہو جاتے ہو تو اس میں تمہاری دنیا کی بھلائی بھی، آخرت بھی، تم حکومت کرو۔ اب یہ ہے کہ اپنے طریقے سے حکومت کر رہے ہو، جب کلمہ پڑھ لو گے تو حکومت تو تم نہیں کرنی، صرف یہ ہوگا کہ قرآن و سنت کے مطابق حکومت کرو گے۔ اگر یہ نہیں مانتے ہو تو پھر ماتحت رہ کر زندگی گزارو، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کوئی مسلمان ہونا چاہتے تو مسلمان ہونے سے روکنا نہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کرتے ہو تو پھر ہمارا تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ یہاں تک اہل ایمان نے اپنے آپ کو پہنچانا ہے، لیکن اس دور کے اندر تو مسلمان بالخصوص حکمران بڑے کمزور ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات تعلیم دی جا رہی ہے کہ اوزینہ اجازت دی گئی للذین، ان لوگوں کو یقاتلون جن سے جنگ کی جا رہی بانہم ظلموا، اس لیے کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ تو یہ مسلمانوں کا فلسفہ جہاد ہوتا ہے، الہ کلمۃ اللہ، اللہ کے کلموں کو بلند کرنا اور ظلم کا خاتمہ کرنا۔ یہاں سے سندھ سے، ہندوستان سے ایک عورت کے اوپر ہندوؤں نے ظلم کیا تھا، اس عورت نے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارا تھا، تو عرب سے حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا، وہ یہاں ہندوستان کے اندر آیا تھا، اس نے راجہ دائر کو قتل کیا تھا۔ تو یہاں پھر اسلام کی داغ بیل پڑی، اور بہت سارے جو ہندو تھے، جو کھتری، جو عام قسم کے ہندو ہوتے ہیں، ہندوؤں کے اندر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں برہمن، تو جو عام تھے وہ محمد بن قاسم کے پاس آئے، کہا کہ تم تو بڑے اچھے خدا ہو، خدائی کا دعویٰ کرو، ہم تمہارے آگے جھکنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر مسلمانوں نے ان کو یہی بات سمجھائی تھی کہ ہم بندوں کی خدائی سے نکال کر بندوں کو ان کے رب کی خدائی کے اندر دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو جہاں پر بھی مسلمان پہنچے ہیں جہاد کے ذریعے سے، تو وہاں مظلوم طبقے نے مسلمانوں کا استقبال کیا تھا کہ تم آ جا گئے، کاش اس سے پہلے تم ہمارے پاس آ جاتے۔ تو یہ جہاد جو یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم کے خاتمے کا نام ہے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا نام ہے۔ اور جو لوگ جہاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے سورہ صف کے اندر ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں صف بندی کر کے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح جہاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک آیت کا یہ مفہوم ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ شہید ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی ہے کہ جنت کے اندر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ خوش کر دے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کچھ اور بھی چاہیے، تو صرف ایک طرح کے لوگ ہوں گے جو کہیں گے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر اللہ کے راستے کے اندر مارے گئے ہیں۔ تو یہ کیوں ایسا کہیں کہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جہاد ویسے تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے، سخت ترین نیکی ہے، لیکن جس وقت ایک مجاہد کو آخری گولی لگتی ہے، اس کی وجہ سے جب وہ مرتا ہے تو اس کو جو لطف مزہ سرور آتا ہے، تو اس مزے کو حاصل کرنے کے لیے پھر سے آنا چاہتا ہے اور پھر سے جہاد کرنا چاہتا ہے، پھر سے شہید ہونا چاہتا ہے، یا اس لیے دنیا کے اندر آنا چاہتا ہے کہ ایک آدمی جب شہید ہو جاتا ہے، اس کا سفر آخرت جب شروع ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے، وہاں پر اہل ایمان کی طرف سے، وہاں پر فرشتوں کی طرف سے، وہاں پر حوروں کی طرف سے جو اس کا عظیم پرتپاک استقبال ہوتا ہے، اس استقبال کے مزوں کو لوٹنے کے لیے دوبارہ سے دنیا میں آنا چاہتا ہے، دوبارہ سے جنگ کرنا چاہتا ہے، دوبارہ سے اللہ کے راستے کے اندر وہ شہید ہونا چاہتا ہے، یا شہادت کی وجہ سے جنت کے اندر جو اتنے انعامات ملیں گے تو اب دوبارہ شکریہ کے لیے دنیا میں آنا چاہتا ہے کہ یا اللہ شہید ہونے کی وجہ سے اتنے انعامات ملیں، دوبارہ میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں اور بطور شکر کے دوبارہ میں تیرے راستے کے اندر جہاد کرنا چاہتا ہوں، لڑنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام کی یہ صفت تھی کہ ان کی خواہش و تمنا ہوا کرتی تھی کہ ہم اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر جہاد کرنے والے اور شہید کرنے والے، اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرنے والے ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ علی نصر ہیں، بے شک ان کی مدد کے اوپر لقدیر قدرت رکھتا ہے۔ اور کیسے اللہ قدرت رکھتا ہے؟ 313 ہیں اور کمزور سے ہیں اور اتنا اسلحہ بھی نہیں ہے، اور اظہار کے اوپر اللہ رب العالمین نے کیسے مدد کر کے ان کے اوپر غالب کر دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے، اہل ایمان کی طرف دفاع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدافع، مدافعت کرے گا،
مدافعت کرتا ہے، ان الذین ان لوگوں کی طرف سے آمنوا جو ایمان لائے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب پسند نہیں کرتا کل حوان اور خیانت کرنے والے کفور نہ شکرے کو. وہ اجازت دی گئی ہے جنگ کرنے کی، للذین ان لوگوں کو یقاتلون جن سے جنگ کی جا رہی ہے، بانہم ظلموا اس لیے کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ علی نصرہم ان کی مدد کے اوپر لقدیر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ